پورا ایک دن بہت خاموشی سے دبے پاؤں ان کے درمیان سے سرسرا کر گزر گیا تھا۔ نہ ہی لالا رخ نے ارسل کی جانب دیکھا تھا اور نہ ہی ارسل نے لالا رخ کی طرف دیکھنے کی غلطی کی تھی۔ اس جیسی سرپھری لڑکی کا کیا بھروسہ تھا، جانے کیا کر دیتی اس کے ساتھ۔ اس نے سوچتے ہی جھرجھری لی تھی۔ پھر صوفے پر دراز موبائل نگاہوں کے سامنے کیے کچھ ٹائپ کرنے ہی لگا تھا کہ لالا رخ کی چیخ پر بے اختیار ہی موبائل اس کی گرفت میں اتھل پتھل سا ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ ڈر کر رخ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب فرتے جذبات سے دہکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ سوالیہ نگاہوں سے اس کا تمتماتا سا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا لالا؟ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ وہ اب بے چینی اور بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں اور پھر سے دائیں ٹہل رہی تھی۔ ارسل کی نگاہیں اس کی جنبش کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگی۔ وہ اب باقاعدہ کودنے لگی تھی۔ اس نے خوف زدہ سی نگاہیں اس پر ڈالی اور دوبارہ سے دراز ہونے ہی لگا تھا کہ اس کی اگلی چیخ پر جھٹکے سے پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا؟ اگلے ہفتے؟ آپ اگلے ہفتے ہی کریں گے شادی؟ ارے رکیں، رامین مان گئی کیا؟ اچھا چھوڑیں اسے، اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ ہوتی کوئی میرے جیسی تو پھر بتاتی آپ کو کہ مہربان جب آتے آتے دیر کرتے ہیں نا تو کس قسم کے خوفناک چھتر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان مہربان حضرت کا۔ اب وہ بیچاری رامین ہے نا، کیا کر سکتی ہے آپ کے جیسے جن کے ساتھ۔ وہ اب ہنستی ہوئی تیز تیز پشتوں میں بولتی جا رہی تھی۔ اس کی خوشی بڑی جنگلی قسم کی تھی، یا شاید اس کا اظہار ہی جنگلیوں والا تھا۔ ہا ہا ہو ہو کر کے ہنسنے والا، خوش ہونے والا انداز۔ اللہ گواہ تھا کہ ارسل کو ایسے ٹھٹڑے باندھ کے کہکے لگا کر ہنسنے والے لوگ کبھی پسند نہیں آئے تھے، لیکن ہائے رے قسمت، اس نے بے اختیار ہی ماتھا پیٹا تھا۔ وہ اس ماتھے پر لکھی تقدیر کو کیسے مٹا سکتا تھا بھلا؟ اسے اس جن کو قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ اس کہانی کا جن وہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس کہانی کی پری تھا، نازک، ڈرپوک اور بیوقوف سی پری۔ اب وہ فون بند کرتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ارسل نے بے اختیار ہی زیر لب کوئی حفاظتی دعا پڑی تھی، پھر بڑی معصومیت سے سر اٹھا کر اپنے سر پر کھڑی آفت کو دیکھا۔ وہ یکدم دھم سے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ ارسل آپ کو پتا ہے رامین کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس نے ایک زوردار دل فریب سا کہکہ لگایا تھا۔ ارسل نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بی بی کچھ تو ہوش کریں۔ رشتہ ٹوٹ گیا مطلب؟ اور تم خوش ہو رہی ہو؟ ان کا رشتہ ختم ہو گیا اور تم خوش ہو رہی ہو؟ اس سے واقعتاً حیرت نے گھیرا تھا۔ رخ نے یکدم ہی منہ بگاڑ کر اس کے کندھے پر دھب رسید کی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا کندھا سہلایا تھا، پھر برا سا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اصل میں کہانی ہوئی کیا۔ پچھلا واقعہ اس کی یاد کے پردے سے بالکل صاف ہو چکا تھا، اور اب وہ بالکل ڈرامائی سے انداز میں اسے بتانے لگی تھی کہ رامین کی زندگی کی کہانی آخر شروع کیسے ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کا انداز دیکھ کر سننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا غضب کا انداز تھا ویسے! آنکھیں چھوٹی کر کے انگلیوں سے اندیکھی لکیریں کھینچتی وہ ساتھ ساتھ طلسماتی کہانی بننے لگی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی، خدا کے لیے رخ، میرے کانوں سے خون آنے لگ جائے گا۔ ارسل نے گہرا سانس لے کر اس کے گھسے پٹے سے انداز پر تبصرہ کیا تھا۔ اس نے ایک پل کو ابرو اکٹھے کر کے گویا برا مان کر اس میمنے کی جانب دیکھا۔ یہ پہاڑی بکرا! کہانی جب سننے لگتے ہیں نا تو کبھی اسے ایک دفعہ کے ذکر سے شروع نہیں کرتے۔ یہ کہانی کی روح سلب کرنے کے مترادف ہے۔ تم کہانی کو اس کے حال سے اٹھا کر ماضی کی گتھیوں سے سلجھاؤ، پھر اسے دوبارہ سے حال میں لا کر بہنے دو، وہ اپنا وجود کسی شفاف جھرنے کی مانند ثابت کر دکھائے گا۔ کہانی کو ہمیشہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ اپنا وجود آپ کو القاء کرتی ہے، کہانی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا کرتے، نہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے رازوں کا امین نہیں ٹھہراتی۔ رخ اپنی گھسی پٹی سی کہانی بھول کر ارسل کو دیکھنے لگی تھی۔ انگلیاں فضا ہی میں ساکت ہو گئی تھیں اور نگاہیں ستائش سے لمحے بھر کو پھیلی تھیں۔ آپ کیا آفس کے علاوہ وہ کہانیاں بھی سنتے ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ بے اختیار ہی ہنس پڑا، پھر ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ بتاؤ پھر کیا ہوا رامین کے رشتے کا؟ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو کہانی آتی ہے؟ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
हाँ हाँ हाँ, एक दो कहानियां तो आती हैं मुझे, आप सुनाएंगे मुझे? उसने यकदम ही मचल कर इसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए थे। कौन कह सकता था कि ये लड़की लोगों को उठा उठा कर फेंका करती थी। इस समय तो वो किसी मासूम बच्चे की माने उम्मीद अफजा निगाहों से अरसल की जानिब देख रही थी। लाला रुख को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी पेचीदा थी। इसका एक रूप देखकर दूसरा गुमान की सी सूरत लगने लगता था। इसके जगमगाते आईने के इस पार का अक्स स्याह था, तो दूसरा अक्स तरोताजा सी सुबह की मानिंद दमकता था। ऐसे लोगों से डरना चाहिए। वो कब पिघलती सुबह में स्याही का लिबादा ओढ़ लें, कोई अदराक कैसे कर सकता है भला। उसने नामहसूस से तरीके से अपने हाथ इसकी गिरफ्त से निकाले थे। फिर बादलों और खास्ता सर हिला ही दिया। हाँ सुना दूंगा, लो अब, और दूर हो जाओ मुझसे। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था। रुख ने खुश होकर तालियां पीटी थी, फिर चमकते दांतों की भरपूर नुमाइश करती बताने लगी। मुझे वो वाली कहानी सुनाइएगा जिसमें शेर होता है। एक इंसान जंगल में दरख्त के ऊपर रहता है और इसके बहुत सारे जानवर दोस्त भी होते हैं। साथ साथ वो उड़ भी सकता हो। इसके अंदर किसी आम इंसान से भी ज्यादा ताकत हो। वो अच्छा खासा हैंडसम हो। इसे जानवरों की जबान भी आती हो, जंगली और फिर प्यारा हो। क्या ऐसी कोई कहानी आती है आपको? अरसल को अब के हंसी भी नहीं आ रही थी। उसने बामुश्किल पलकें झपकाकर रुख के रुखे मुबारक को देखा था। इंसान हो, शेर भी हो, उड़ता भी हो, हैंडसम भी हो, जानवरों की जबान भी आती हो, मतलब लगभग खुद भी जानवर ही हो। और भला दरख्त पर क्यों रहेगा? घर में रहने में क्या मुसीबत है? नहीं, वो दरख्त पर ही रहता हो। उससे जरा इसका रफ टफ सा शख्सी तासुर पड़ेगा ना। लेकिन अरसल को इसके दरख्त पर रहने में सख्त एतराज था। रामीन की शादी कहीं पीछे रह गई थी। अभी अहम मसला ये था कि वो अजीबुल खलकत इंसान दरख्त पर रहेगा या घर में। मुझे ऐसी ही एक कहानी सुननी है अरसल, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता है रोह। उसने बहुत अफसोस से कहा था ये जुमला। फिर उसने सर असबाब में हिलाकर इसे यकीन दहानी करवाई कि वो इसे एक ऐसी ही कहानी सुनाएगा, ऐसी ही बकवास कहानी। बकवास इसके मुंह पर नहीं कहा, नहीं तो फिर सामने के दांत नहीं बचने थे ना। समझा करें। रामीन का रिश्ता क्यों खत्म हो गया रो? तुम्हारे ताया तो बहुत परेशान होंगे। तुम इतनी खुश क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सब ठीक तो है ना घर में? सब ठीक है। असमान लाला शादी कर रहे हैं रामीन से। ताया ने भी हाँ कह दिया है। सब बहुत बहुत खुश हैं अरसल। वो लोग बहुत घटिया थे, किसी भी तरह लायक नहीं थे वो रामीन के। अच्छा हुआ कि ये रिश्ता खत्म हो गया और असमान लाला ने शादी के लिए हामी भर ली। इसकी बात सुनकर वो चंद पल तो खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इतनी जल्दी असमान लाला का राजी होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसकी बात सुनकर लाला रुख की बाँछें अगले ही लम्हे पूरी तरह से खुल गई थीं। उसने राजदराना सा इसकी जानिब झुक कर कहा, इतनी जल्दी कहाँ? वो तो कब से राजी थे। कब से राजी थे मतलब? अरसल ठटका था। लाला रुख ने यूं हाथ झुलाया जैसे कह रही हो, एक तो आप भी ना अरसल, बस अरसल ही हैं। मतलब वो इन्हें शुरू से ही पसंद करते थे। वो इसकी बात पर भग से उड़ा था। आंखें फैलाकर पूरी तरह से इसके आसूदा से चेहरे को देखा था। तो फिर वो किसी और के साथ इनकी शादी कैसे होने दे रहे थे? और अभी ऐसे अचानक इनके ससुरालियों की जानिब से इनकार का आना कुछ मशकूक नहीं लग रहा तुम्हें? इसकी बात सुनकर लाला रुख मुस्कुराई थी। फिर सिया मुतबस्सुम सी आंखें इसकी जानिब फेरी, हल्का सा इसकी जानिब झुकी। मुझे पता है अरसल कि ये इनकार हुआ नहीं होगा, ये इनकार करवाया गया होगा। लेकिन मैं भी कभी लाला को ये बावर नहीं करवाऊंगी कि मैं इस बारे में जानती हूँ। हम एक दूसरे से वो बातें नहीं करते जिनके पीछे हमारी कमजोरियां बंधी होती हैं। वो जानते होंगे कि मुझे इस बात का इल्म होगा, लेकिन वो और मैं हमेशा इस बात से ऐसे ही अनजान रहेंगे जैसे ये सब इन्होंने किया ही ना हो। इसकी रीढ़ की हड्डी एक लम्हे को सनसनाई थी। बामुश्किल थूक निगलकर उसने बहुत कुछ समझते हुए सर इस्बात में हिलाया था। ऐसे तो जाने कितने राजों के आमीन होंगे तुम लोग। वो सीधी हो बैठी थी, फिर गहरा सांस भरती मुस्कुराई। हम पठान लोग ऐसे ही बहुत से राज अपने सीनों में दफन रखते हैं अरसल। हमारे दिल बहुत बोझल होते हैं, लेकिन हम फिर भी भारी भरकम राज संभाल लेना जानते हैं। हम बहादुर होते हैं, गैरतमंद भी, जुर्रतमंद भी। हमें लड़काना आसान नहीं होता, लेकिन फिर वो भी हम ही होते हैं
جو جوان جنازوں کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا کر قبروں تک لے جاتے ہیں، وہ پھر ہم ہی ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر کے کسی موجودگی نہ پا کر رو پڑتے ہیں۔ وہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جن کی عمر قصاص اور عدالتوں کے چکروں میں گزر کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم مذاق تھوڑی ہیں، ہم زندہ دل رازوں کی حفاظت کے دعوے دار لوگ ہیں، کمزور اور بیت وقت مضبوط۔ ارسل مسکرایا تھا۔ تم تو خاصی متاثر لگتی ہو پٹھان لوگوں سے۔ میں متاثر ہوں بھی، میں نے اپنے آس پاس بہت جنگیں دیکھی ہیں ارسل، ظلم کی نہ ختم ہونے والی داستانیں سنی ہیں، لوگوں کو اپنے جوان بیٹوں کے جنازوں کے قریب روتے بلکتے دیکھا ہے۔ میں نے بہت خون دیکھا ہے، بہت تکلیف دیکھی ہے، لیکن اس سب کے بعد بھی جیسے میں نے جواں مردی سے اپنے گھر کے مردوں کو مقابلہ کرتے دیکھا، لڑتے دیکھا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ جو بزدلی کی موت مرا وہ بھی کیا خاک ہوا۔ اس نے ارسل کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی جانب دیکھنے کے بجائے اس کے ہاتھوں کی اوپری جلد دیکھ رہا تھا جو ہلکی سی خراش زدہ تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بغور دیکھے تھے، پھر چہرہ اٹھا کر رخ کو دیکھا۔ یہ زخمی کیسے ہوا تمہارا ہاتھ؟ رخ نے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے تھے، پھر عجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں میں گر گئی تھی، اسی لیے لگی ہے یہ چوٹ، اور ابھی مجھے آنٹی اور رمشا کو بھی تو بتانا ہے، پھر تیاریاں بھی کرنی ہے، رہنے بھی جانا ہے اماں کے گھر۔ وہ اب ہائے مزے مزے کہتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتا دوبارہ سے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ اب دادی و سمیرا کو فاتحانہ سے انداز میں بتا رہی تھی کہ کیسے رامین کا رشتہ ان گھٹیا لوگوں کی جانب سے ختم ہو کر بہت ہی پیارے گنجے کبوتر اسفل سے جڑ چکا تھا۔ دادی اور سمیرا تو خیر بہت ہی خوشوین تھی، وہ اس سے شادی کی مصروفیت اور تیاریوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ گھر کی بات گھر ہی میں طے ہو جانے کی تمانیت ان کے چہروں سے ہی آیا تھی۔ اس نے مسکرا کر پلٹتے پلٹتے رمشا کا پوچھا تو دادی بے ساختہ ہی چونکی۔ اس نے ان کا چونکنا محسوس کر لیا تھا، لیکن پھر بھی اطمینان سے کھڑی رہی۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے بچے، پتا نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اسے، باہر ہی نہیں نکلتی اپنے کمرے سے۔ کل ہی مجھے شیر بھی کہہ رہے تھے کہ رمشا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ وہ یکدم ہی فکر مند ہوئی تھی، رخ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں، ابھی دیکھیں کیسے ٹھیک کرتی ہوں میں اسے۔ اچھا آنٹی، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے شادی کے لیے، رمشا کو ساتھ لے جاؤں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اسے جواب پتا تھا، لیکن پھر بھی رک کر پوچھ لینے میں حرج ہی کیا تھا۔ اس نے بھی سمیرا کی رضامندی پر مسکراتے ہوئے سراپا لانچ سے باہر کی جانب پھیرا اور پھر زینے چڑھتی اوپر رمشا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاپنگ پر؟ لیکن بھابھی، میرے پاس تو سب کچھ ہے پہلے سے، اس کے سر پر پہنچ کر کہنے پر وہ سٹپٹائی تھی، پھر جلدی سے اس کی آفر سے خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا، لیکن اگر جو وہ لالا رخ کسی کو منع کرنے سے مان جاتی تو پھر وہ رخ کیسے کہلاتی؟ اس نے ہاتھ جھلا کر بڑے انداز سے اس کی نفی رد کی تھی، پھر آگے بڑھ کر اس کی الماری کا ایک پٹ واقعہ، چند کپڑے الٹے پلٹے، مایوس ہو کر چہرہ رمشا کی جانب پھیرا۔ یہ دادی کی کلیکشن تمہاری الماری میں کیا کر رہی ہے؟ اس کے استفسار پر رمشا نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اس کی جانب۔ کیا مطلب؟ ہر رنگ ہی سفید سیاہ یا پھر سرمئی ہے تمہاری الماری میں تو، ایسے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کسی کالج جاتی لڑکی کی الماری ہے، یوں لگ رہا ہے کہ دادی جان کی الماری غلطی سے کھول لی ہو۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ وہی ارسل کی طرح خفا ہونے والا انداز، اسے بے ساختہ ہی میمنا یاد آیا تھا۔ خفا ہو کر رخ موڑتا منہ بسورتا ہوا اسے دیکھتی وہ مسکراتی پھر پاس چلی آئی، اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنی جانب پھیرا۔ وہ ڈری ڈری سی تھی، خوف زدہ، سہمی ہوئی، اسے اس چھوٹی سی لڑکی پر لمحے بھر کو ترس آیا تھا۔ تم ڈر رہی ہو؟ اس کا سوال بہت براہ راست تھا۔ وہ لمحے بھر کو خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں بھابھی۔ ایک دفعہ چہرہ آئینے میں دیکھو اپنا، بتاؤ کہاں سے ٹھیک لگ رہی ہو تم؟ اس نے اسے کھینچ کر سنگھار آئینے کے سامنے کھڑا کیا تھا، پھر رمشا چہرہ دیکھ کر لمحے بھر کو گنگ رہ گئی۔ روکھا مرجھایا ہوا پس مردہ سا چہرہ تو کبھی بھی اس کی شخصیت کا خاصا نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ چہکتی چمکتی تر و تازہ سی رہا کرتی تھی۔
یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ بتاؤ مجھے، کہاں سے ٹھیک ہو تم؟ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر رکھا تھا۔ بے اختیاری رمشا کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، گلے میں گرہیں لگنے لگی، آنسو روکنے کی وجہ سے حلق درد کرنے لگا تھا۔ رونے سے کسی نے نہیں روکا ہے تمہیں، رو لو، اچھے سے رو لو، رونے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن رلانے والوں پر ادھار چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں تمہیں۔ اس کی آواز اگلے ہی لمحے دھیمی سرد سی محسوس ہوئی تھی رمشا کو۔ ایک لمحے کے لیے اس نے خوفزدہ ہو کر دیکھا تھا رخ کو، کہا پھر بھی کچھ نہیں۔ آج میں تمہیں سمجھاؤں گی رمشا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کیسے بہتر ہوتی ہے۔ اس نے اسے اپنی جانب پھیرا تھا، پھر اس کی نم آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا، کندھوں کو زور سے تھاما۔ تم میرے ساتھ ابھی چل رہی ہو، ابھی اسی وقت، اس حسان نامی مخلوق کو ایک زوردار گھوسا مارنے۔ لیکن اس کی اگلی بات پر رمشا کا سانس حلق ہی میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ حسان نامی مخلوق کون تھا۔ جی، وہی، آپ درست سمجھے، زرتاج کا خبیث بھائی۔ ڈر ایک دماغی فطور ہوتا ہے، اسے خود میں جگہ دینے والے اپنے حقوق کے قاتل ہوتے ہیں، اپنی دنیا کو اپنے ہی قدموں تلے روند رہے ہوتے ہیں۔ ڈر سے نہ ڈرا کریں، اسے تو راکھ بنا کر اڑا دیا کریں کہ پھر آپ آزاد ہوں گے، اپنی ذات میں پلتی ہر اس تاریخی سے جو روکتی ہے آپ کو روشنی کی جانب سفر کرنے سے۔ اور جانتے ہیں کیا دنیا میں موجود کون لوگ خطرناک ہوتے ہیں؟ ہاں، وہی جو بے خوف ہوں، جو کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں کوئی چیز نہیں ہرا سکتی، کیونکہ وہ رون کر آئے ہوتے ہیں اپنے وجود میں پلتی سیاہی کو، سیاہی جو روکتی ہے آپ کو بے خوف ہونے سے۔ وہ اب کے اپنی خالہ کے بنے عالی شان سے گھر میں موجود تھی۔ لالا رخ نے خاص طور پر سیاہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھے، پیروں میں ہائی ہیلز پہنے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی، وہ اپنے مقابل برا جوان شخصیت کو جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے تھی۔ اس کا ٹھنڈا مسکراتا سا انداز ایسا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتی ہے اس میں دفن تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی ناحق بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ رمشا بھی برا جمال تھی، اپنے ازلی انداز سے مختلف، ذرا غیر آرام دہ، لیکن مضبوط بننے کی کوشش کرتی ہوئی۔ وہ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس، بالوں کو فرانسیسی طرز کی چوٹی میں گوندھے، اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اگر آپ مضبوط نہ بھی ہوں تو مضبوط نظر آنے میں کوئی قباحت نہیں، یہ آتے ہوئے اسے لالا رخ نے کہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ دیا تھا۔ سامنے بیٹھی رشیدہ خالہ البتہ خاصی گڑبڑائی ہوئی لگ رہی تھیں، ان کا ہاتھ بار بار ماتھا چھو رہا تھا۔ رخ نے ٹھنڈی نگاہوں سے ان کا سٹپٹایا سا انداز دیکھا اور پھر مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ سوری خالہ جان، ہم بغیر بتائے ہی آپ کی طرف آ نکلے، دراصل میں اور رمشا شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ پھر رمشا ہی نے کہا کہ کیوں نہ ایک سلام خالہ کو بھی کرتے ہوئے چلیں، اور وہ لالا رخ ہی کیا جو طوفان لانے سے قبل ٹھنڈے طنز کی مار نہ مارے۔ خالہ جو کہ اسے قطعی بھی پسند نہیں کرتی تھیں، اب کہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، وہ اپنی بیٹی کی پسند سے واقف تھی، اور اللہ گواہ تھا کہ کتنی کوششیں کی تھیں انہوں نے زرتاج کا رشتہ ارسل سے طے کرنے کی، مگر سامنے بیٹھی اس ناگن نے ہر جادو پر جیسے پانی پھیر دیا تھا۔ آتے ہوئے بتا کر آنا چاہیے تھا رمشا، میں بس ابھی نکلنے ہی والی تھی بازار کے لیے، اب تم لوگ آ ہی گئے ہو تو چلو میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ اور آپا کیسی ہیں؟ رخ نے یکسر نظر انداز کر کے انہوں نے رمشا سے پوچھا تھا۔ وہ انہیں سمیرا کے متعلق بتانے لگی۔ لالے نے محظوظ ہو کر ابرو نچائے تھے۔ خالہ، سرتاج نظر نہیں آ رہی؟ نظر اتاری جانی چاہیے تھی لالا رخ کی اس سمے۔ سرتاج گئی ہوئی ہے۔ کہاں؟ ارسل کے آفس؟ اور ابھی ان کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ اس نے ان کا جملہ اچک لیا تھا۔ اگلے ہی پل خالہ کا اعتماد جھاگ کر بیٹھ گیا تھا۔ رمشا نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں ارسل اسے ظالم کہتا تھا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ اس وقت اکثر ارسل کے آفس میں پائی جاتی ہے، تو مجھے لگا کہ شاید آج بھی۔ لیکن اوہ، آپ کہیں کیا کہہ رہی تھیں؟ کہاں ہے زرتاج؟ معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں، اداکارہ نہ ہو تو۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن وہ اس وقت اپنی اکیڈمی جاتی ہے،
اس کا ارسل کے آفس میں کوئی کام نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ خیر میں تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، بس ایک دو بار اس کے آنے جانے کی خبر موصول ہوئی تھی مجھے آفس سے۔ رشیدہ کی تیوریاں چڑھی تھی اب کے۔ رمشا سانس روکے بیٹھی رہی۔ زرتاج کا کیا بھروسہ تھا بھلا؟ زبان کی مٹھاس سے اگلے کی حلق میں کڑواس گھولتی وہ ذرا بھی نہیں گھبرا رہی تھی۔ وہ صرف ایک سے ہی گھبرایا کرتی تھی اور وہ تھا اسفندیار۔ اس کے علاوہ وہ تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ ان کا سرخ ببو کا چہرہ دیکھ کر اسے بہت مزہ آیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا خالہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زبان سنبھالو اپنی تم۔ بالکل کیوں نہیں، لیکن پہلے آپ اپنی بیٹی تو سنبھال لیں۔ ایک دم لانچ کی فضا میں سناٹا چھا گیا تھا، یوں جیسے سب کچھ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا سوائے رخ کے۔ سب کچھ واقعی اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے سب پتا ہے کہ وہ اس وقت ارسل کے آفس کیوں جاتی ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا مقصد ہے اس کا۔ میں نے ابھی تک اسے اپنے طریقے سے نہیں سمجھایا خالہ جان۔ میں محض ابھی آپ کو وارن کرنے آئی ہوں کہ میرے شوہر سے دور رہیں، آپ اور آپ کی بیٹی بھی۔ اگر آپ لوگ خاموشی سے علیحدگی اختیار کر لیں گے تو میں بھی کچھ نہیں کروں گی، لیکن اگر… اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی تھی، پرسکون آنکھیں رشیدہ پر جمائیں۔ اگر آپ نے ارسل کو مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیں آپ اس بات کو۔ خالہ جان کے تو جتنے بھی طبق تھے سب کے سب روشن ہو چکے تھے۔ انہیں اس نئی نویلی دلہن سے ایسے خون خرابے اور دھمکی آمیزی سے بیان کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ اب کوئی انہیں کیا بتاتا کہ پٹھان دلہنیں تو پھر بھی ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ 1 منٹ لگے گا مجھے آپا کو بتانے میں کہ ان کی نئی نویلی دلہن کیا کرتی پھر رہی ہے۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ انہیں جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے آخر جواب کیا دینا چاہیے۔ اس لڑکی نے ان کا دماغ چند ہی لمحوں میں گھما کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ پھر تو آپ کو انہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ پر میں نے کون سا الزام عائد کرنے آئی ہوں۔ کریں فون ابھی اور اسی وقت میرے سامنے بات کریں آپ آنٹی سے۔ یقیناً تب تک تو آپ کو ادراک ہو ہی جائے گا کہ شرم آخر آنی کس کو چاہیے۔ یہ ہوا آخری بار۔ دھس 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 دھس۔ رمشا نے بے چینی سے پہلے خالہ کا سرخ سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھا اور پھر اگلے ہی پل رخ کی ٹھنڈے سے چہرے کی جانب نگاہ گھمائی۔ اس کا سانس ہر گزرتے لمحے جیسے بند ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ ہم نکلتے نہیں ہیں خالہ، نکالتے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو اور سمجھا دیجیے گا ان زرتاج محترمہ کو۔ اس نے اگلے ہی پر رمشا کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے ساتھ لیے داخلی دروازہ پار کرتی باہر کی جانب بڑھائی۔ رمشا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور اس کے برعکس زرتاج کا چہرہ پرسکون اور ٹھنڈا۔ گاڑی میں بیٹھی اب وہ سن ہوئی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم ہی چہرہ اس کی جانب پھیرا جو ہلکی سی آواز میں کوئی انجان سی دھن گنگنا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا بھابھی؟ کیا؟ بغیر اثر لیے کندھے اچکا کر پوچھا تھا اس نے۔ آپ ایسے کیسے خالہ کو کہہ سکتی ہیں؟ ڈر نہیں لگتا آپ کو ان کے رد عمل سے؟ اس کی بات پر وہ ہنستی تھی، پھر مسکراہٹ دبا کر چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ میرے چہرے سے لگ رہا ہے کہ میں کہیں سے ڈر رہی ہوں؟ نہیں نا رمشا بچے، جن کے اعمال درست ہوں وہ ڈرتے نہیں ڈراتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے حق کو نہیں مارا، میں نے کبھی خود کو کسی ناجائز مہم کا حصہ نہیں بنایا۔ میں نے ظلم کرنے والوں کی چمڑی ادھیڑنی سیکھی ہے، اور جو اتنی صاف گوئی سے زندہ رہنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی۔ تم بھی ظلم پر خاموش رہنا چھوڑ دو، تمہارے اندر کا ڈر خود کہیں ڈر کر بھاگ جائے گا۔ رمشا ایسے چند پل دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ آنکھوں میں جانے کیوں بہت ہلکی سی نمی تیرنے لگی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں بھابھی، میں نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں کس لیے ہوں؟ اب آ جاؤ تمہیں ایک اور مزے کی فلم دکھاؤں۔ اس نے گاڑی کو کسی بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں لا کر روکا تو رمشا نے چونک کر آس پاس دیکھا۔ وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم بھابھی؟ وہ اب خوفزدہ ہوئی آس پاس دیکھتی اس جگہ کو پہچاننے کی صحیح کر رہی تھی۔ رخ نے گاڑی سے نکل کر دروازہ بند کیا تو وہ بھی جلدی سے باہر نکل آئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر تیز تیز چلنے لگی۔ بھابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا تو تھا تمہیں، حسان نامی مخلوق کو ایک گھونسا جڑنے جا رہے ہیں ہم۔
اور اس نے آنکھیں پھیلا کر رخ کو دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر جلدی سے اس کا بازو کوہنی سے تھامے اسے مزید اگلا قدم بڑھنے سے روک دیا تھا۔ وہ رک گئی تھی، پھر گہرا سانس لیا۔ آج اگر تم نے اس ڈر کو خود پر طاری ہونے دیا نا رمشا، تو یاد رکھنا تم کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی، تم اس کی غلام بن جاؤ گی۔ یہ تمہیں سانس لیتا مردہ جسم بنا دے گا۔ کیا تم ایک دفعہ، بس ایک دفعہ ہمت نہیں کر سکتی اپنے لیے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ساتھ رہوں گی۔ بس خود کو اس غلامی کے سپرد نہ کرو جو کسی کشید کے لیے زہر سے کم نہیں۔ خود کو ایسے ضائع مت ہونے دو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ مردار زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تم آگے بڑھو اور چیڑ پھاڑ دو۔ ظلم کو نہیں بخشتے، جو ظلم کو بخشتے ہیں وہ ظالم کے برابر گردانے جاتے ہیں۔ کیا تم ظالم بننا چاہتی ہو؟ رخ نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ رمشا کا تنفس اگلے ہی پل دھنوکی کی مانند چلنے لگا تھا۔ اس کے اندر چنگاری سی ابھری، مٹھیاں زب سے بھیج گئیں۔ وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی اپنا حق مارا جانا؟ اسے ہر وہ رات یاد آنے لگی جو اس نے رو رو کر گزاری تھی۔ سب جیسے نگاہوں کے سامنے دھواں دھواں ہونے لگا تھا۔ اس نے رخسار پر پھسلتے آنسو کو بے دردی سے رگڑا، پھر گلابی آنکھیں اٹھا کر رخ کو دیکھا۔ لالے نے اس کا عزم دیکھا تو پورے دل سے مسکرائی، پھر اسے گلے لگایا۔ وہ چھوٹی نازک سی تھی، بالکل رامین جیسی۔ اسے گلے لگایا جانا ہی چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل اب ان کے آگے بڑھتے قدموں میں لڑکڑاہٹ کی جگہ اعتماد نے لی تھی۔ ان کے چہروں سے عیاں تھا کہ وہ آج ایک گھوسے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گی۔ کیا انہیں راضی ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں۔ ارسل ابھی ابھی آفس پہنچا تھا اور دیر ہو جانے کے باعث وہ خاصا پریشان بھی تھا۔ بابا سے عنقریب پڑنے والی جھاڑ کی سوچ کر ہی اسے اکتاہٹ ہونے لگتی تھی۔ شیر سے اس کا سامنا اس آخری بات چیت کے بعد نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ ان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا کر اس کے کھلنے کا انتظار کیا اور پھر جیسے ہی اندر بڑھنے لگا تو ٹھہر سا گیا۔ اسے زرتاج سے ایک بار پھر سامنا ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ یکدم ہی غصے کی تیز لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی بے ہنگم ہو رہی تھی۔ زہر لگ رہی تھی وہ اسے اس وقت۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ قدم واپس پھیرے تو وہ جلدی سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے کونی سے تھام کر روکا بھی تھا۔ اس نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، پھر جمے دانتوں کے ساتھ غرایا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں زرتاج؟ کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا آپ کو کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں؟ کیوں آپ مجھے زج کر رہی ہیں؟ بہت دنوں کا پلتا لاوا اگلے ہی لمحے اس کے اندر سے ابل پڑا تھا۔ زرتاج پہلے تو ذرا گڑبڑائی لیکن پھر اگلے ہی پل مسکرا دی۔ کندھے پر جھولتے پرس سے موبائل نکالا اور چند بٹن دبانے کے بعد تصاویر آگے پیچھے کرنے لگی۔ ایک تصویر پر رک کر اس نے محظوظ سا چہرہ اٹھایا تھا۔ بہت ناز ہے نا آپ کو اپنی بیوی پر، دیکھیں میں کیا لائی ہوں آپ کے لیے آج۔ اس نے اگلے ہی پل موبائل کی جگمگاتی اسکرین اس کی جانب پھیری تھی۔ ارسل نے ناسمجھی سے تصویر پر نگاہیں مرکوز کی اور پھر اگلے ہی پل اس کی پیشانی پر جمع بل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تصویر میں لالا رخ بے تکلفی سے ایک اونچے سے مرد کے گرد بازو حمائل کیے ہنس رہی تھی۔ ساتھ کھڑا مرد بھی اس کی کسی بات پر بھرپور سا کہکے لگا رہا تھا۔ زرتاج اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتی ہلکی سی آواز میں بولی، یہ محض ایک تصویر نہیں ہے ارسل جی، ایسی سینکڑوں تصویریں ہیں میرے پاس۔ اگر آپ مزید اپنی بیوی کی پارسائی اور بہادری کے قصیدے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو… لیکن اس کے الفاظ اگلے ہی پل لبوں پر ٹوٹ سے گئے تھے۔ ارسل کے عین پیچھے سے اسفندیار چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ارسل کو دیکھتے ہی دور سے آواز بھی دی تھی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ زرتاج کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے لگی تھیں۔ جلدی سے موبائل اپنی جانب پھیر کر تصویر میں موجود اس اونچے سے بندے کو دیکھا۔ یہ تو ہاں وہ تو اسفندیار تھا جو کہ بڑے آرام سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ سرمئی ٹرٹیل نیک سویٹر پہنے، جینس میں ملبوس، وہ واقعی بہت خوبصورت اور قدرے مضبوط سے جسم کا بندہ لگتا تھا۔ وہ قریب چلا آیا تو ارسل نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اسفند فی الحال زرتاج کی جانب متوجہ تھا۔ محترمہ کیوں نہ بیٹھ کر بات کر لی جائے، کیونکہ مجھے بھی آپ کو آپ کے بھائی کی پارسائی اور پاکیزگی کی بہت سی تصاویریں دکھانی ہیں۔ کیا آپ دیکھنا پسند کریں گی؟
मजे से भवें उचकाकर पूछा। जरताज बेयकीनी से कभी अरसल को तकती तो कभी अरसल से 2 इंच लंबे असवंत को। असवन लाला, आप यहाँ कैसे? अरसल की हैरत अपने अरूज पर थी। असवन ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। मेरी एक अदद बहन के शौहर हो तुम, और बहन भी वो जो जेम्स बॉन्ड की शागिर्द रह चुकी हो। मैं तुम्हारे इस मसले को सुलझाने आया हूँ। देखें तो सही, इन मोहतरमा के पास कितने हथियार हैं तुम्हें जिच करने के। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? एक ही कहानी के दो रुख थे वो दोनों, एक ही किताब के दो सफ़े थे। असफन और लाला रोह, वो भी लोगों के सर से पकड़ने की आदी थी, और असफन तो खैर से इसका उस्ताद रह चुका था। भला क्यों ना इस जैसा होता। सरताज का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, वो पूरी ठंडी हो गई थी, हाथ लरस रहे थे, और हलक में बेसाख्ता ही कुछ अटका हो तो वो खांसी। इसे सोचना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो पंगा ले चुकी थी, और जिससे ले चुकी थी वो यकीनन इसे बख्शने वाली नहीं थी। इसी पहर आगे बढ़ती लाला रुख मुस्कुराई थी। एक तीर से दो शिकार। उसने एक दिन पहले ही असमन को सारा मामला समझा दिया था, क्योंकि वो अरसर की परेशानी से परेशान हो गई थी। वो खुद इस मसले से निपट रहा था, लेकिन वो इस सब को संभाल नहीं पा रहा था। उसने शेर और इसके दरमियान खिंचा खिंचा सा रवैया भी महसूस कर लिया था, और बच्ची तो वो थी नहीं कि इस सब के बाद किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती। उसने अगले ही पल ऑफिस के दरवाजे के पार रुक कर दरवाजा धकेला था, फिर हस्सान को देखकर मुस्कुराई। एक आखिरी वार तो अभी रहता ही था। उसने दरवाजा धकेला तो वो हस्सान, जो गर्दन झुकाए किसी फाइल के वर्गरदानी में मसरूफ था, एकदम चौंका। सर उठाकर देखने पर इसकी आंखें अगले ही पल फैल कर बाहर आने को थीं। वो लाला रुख के पीछे से सामने निकलकर आती रमशा को देखता अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। गोद में रखे बहुत से पर्चे फिसलकर जमीन बोस हो गए। उंगली में फंसा कलम भी अगले ही लम्हे छूट कर टेबल पर जा गिरा। इसका हवनक चेहरा देखकर वो मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। इसके निशान ज़दा चेहरे पर महसूस होकर निगाहें जमाई। हाँ, इसकी मार के निशान अब तक हस्सान के चेहरे पर सबत थे। जख्म मंदमिल हो चुके थे, लेकिन निशानात का मौजूद होना यकीनी सी बात थी। हौला हाथ थोड़ी रखा था रुख ने इस पर। फिर इसके सामने रखी कुर्सी खींच कर बैठी, गर्दन उठाकर मुजस्मे की सूरत साकित हुए हस्सान को देखा। वो जिसामत में खासा कमजोर और लंबूतरा सा था, मानो रुख की निगाहों से ही पिघलने की तैयारी में लग रहा था। कैसे हो हस्सान? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई थी जख्म साफ करते वक्त? उसने पलके झपका कर पूछा था। वो अगले ही लम्हे गुस्से में भुन्नाता होश में आया था। फिर दांत किचकिचाकर सामने कुर्सी पर बरा जमा रुख की जानिब देखा। इसकी आंखें अगले ही लम्हे तैश से गुलाबी पड़ने लगी थी। क्या बकवास है ये सब? और आप यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? घर भी गई थी मैं तुम्हारे। पुरसुकून से जवाबी वार पर वो भग से उड़ा था। क्या उसने घर वालों को बता दिया था इसकी हरकत के बारे में? अगर ऐसा था तो अगले कई महीनों तक इसे घर में रहना नसीब नहीं होना था, क्योंकि इसके बाप का गुस्सा भड़कते औलों की मानिंद दहकता था। इसकी पेशानी पर बेसाख्ता ही पसीना फूट निकला था। मेरे घर जाने की इजाजत किसने दी आपको? और वहां जाकर मेरे मुतालिक क्या बकवास की है आपने? मुझे अभी आप जानती नहीं है मिस लाला रुख, जिंदगियां तबाह कर देता हूं मैं। रुख ने अच्छा वाला उबरू उठाया था, फिर गर्दन जरा एक जानिब को ढलका कर बड़े अंदाज से हस्सान की बिगड़ती सूरत देखी। अभी तुम मुझे नहीं जानते हस्सान, इसलिए बच्चे जिद नहीं करते और अपने किए गलत काम पर तो कभी नहीं उखड़ते। तुम अभी और इसी वक्त रमशा से माफी मांग रहे हो। इसकी बात सुनकर दरवाजे में खड़ी रमशा ने हाथ बांधकर मजबूत तासरात के साथ हस्सान को देखा था। दिल अब भी अंदर कहीं खौफ से लरस रहा था, और सांसें बेतरतीब थी, लेकिन इसने भी फैसला कर लिया था। ऐसे था तो फिर ऐसे ही सही। अच्छा, ओ वाह, वो हंसा था, खुद को हल्का फुल्का जाहिर करने के लिए यकीनन, लेकिन परेशानी से इसके तने जबड़े ऊपर की जाने भिजे थे और हथेलियां कस गई थीं। रुख ने बगौर इसे देखा था। वह गहरा सांस लेकर सीधी हो बैठी। आपको लगता है कि मैं आपकी इस झूठी धमकी पर डर जाऊंगा? तुम डर रहे हो हस्सान? हौले से बोलकर रुख ने मजे से इसकी गलत फहमी दूर की थी। वो दांत जमा कर सामने रखे टेबल पर हाथ मारता झुका।
لالے نے محض ایک ابرو اٹھا کر اس کا تمتماتا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور معافی تو میں ہرگز بھی نہیں مانگوں گا، اور وہ بھی اس سے، اس کچرے کے ڈھیر سے۔ استزائیہ ہنس کر رمشا کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اور پھر چہرہ جھکا کر ہنسنے لگا۔ رمشا نے کھینچ کر سانس لیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر ضبط پر اب کے بھیگنے لگی تھیں، اس کے سینے میں تکلیف سے ابھرنے لگی تھی۔ تو تم معافی نہیں مانگو گے؟ لالا رخ نے اسے ایسے دیکھا جیسے آخری بار اس کی رائے جاننا چاہ رہی ہو۔ وہ اب کے قدرے سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر بالوں میں ہاتھ چلا کر اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس دن تو میں اکیلا تھا، جب بھی کچھ نہیں کر پایا تھا آپ کے سامنے، لیکن آج میرے ساتھ پورا آفس ہوگا۔ میرے سیکیورٹی گارڈز باہر ہی موجود ہیں مس لالا رخ۔ آپ آج مجھے ہراساں نہیں کر سکتی۔ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے رمشا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک تھی۔ لالا رخ نے لمحے بھر کو اسے افسوس سے دیکھا تھا، پھر کندھے اچکائے۔ میرے پاس ثبوت ہے، لیکن یہ بات لالا رخ نے مکمل نہیں کی تھی، یہ تو اس کے پیچھے مٹھیاں بھیج کر کھڑی رمشا نے مکمل کی تھی۔ لالے نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا، اور ٹھٹکا تو بری طرح حسان بھی تھا۔ رمشا اب کے مزید 2 قدم آگے چلی آئی تھی، پھر لرزتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو کی آواز سن کر جہاں حسان اپنی جگہ جمسا گیا تھا، وہیں رخ نے حیرت سے رمشا کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے موبائل کی چمکتی اسکرین حسان کے سامنے کی تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اسے کس طرح سے زودو کو کرتا ہوا دیوار سے لگا کر دھمکا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ ویڈیو کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حسان کا چہرہ سفید پڑتا گیا، یوں گویا مردہ ہو گیا ہو۔ رمشا نے انہی لرزتے ہاتھوں سے موبائل اپنی جانب پھیرا اور پھر آگے بڑھ کر ایک زوردار چاٹا اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ شاید اس کے ایسے رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ہمنک ہو کر رخسار پر ہاتھ جمائے وہ رمشا کو ہی تک رہا تھا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس لڑکی نے کیا تھا۔ لالا رخ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ دل سے مسکرائی تھی۔ گھٹیا انسان، میری خالہ کے بیٹے ہو تم، میرے لیے بھائی کی جگہ پر ہو، اور تم نے میرے ساتھ ایسے۔ رمشا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو پھسلے تھے، اس کا جسم زلزلوں کی زرد میں تھا، نگاہیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اسے اپنی نسوانیت پر ہوا کاری وار جیسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ لیکن حسان اگلے ہی پر جنگلیوں کی طرح گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس نے جیسے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹنا چاہا تو رخ نے اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کی جانب گھسیٹا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے لیے سوری۔ اگلے ہی پل الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار چاٹا حسان کے پہلے سے سرخ ہوئے رخسار پر پڑا تو وہ رمشا کے قدموں میں جا گرا۔ ساتھ ساتھ وہ شاید رو بھی رہا تھا۔ رمشا بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ معافی نہیں مانگو گے تم؟ رخ نے اگلے ہی پل کہہ کر اسے ایک بار پھر سیدھا کیا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، سرخ چہرہ اور پسینے پسینے ہوتا جسم۔ لالے نے اس کے گھٹنے پر اپنی ہیل ماری تو وہ پیچھے کی جانب بلبلاتا ہوا گرا۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہی تھی، پھر مسکرائی۔ کیا آگ جیسی برف مسکراہٹ تھی، خوفزدہ کر دینے والی، ظالم، کاٹدار۔ معافی مانگو گے یا ارادہ بدل لیا ہے تم نے؟ میں ابھی اپنی سیکیورٹی لیکن رخ نے اسے موقع نہیں دیا۔ اگلے ہی پل اب وہ اسے گریبان سے پکڑ کر ایک بار پھر سے کھڑا کر رہی تھی، پھر رمشا کی جانب پلٹ کر دیکھا اور نرمی سے مسکرائی۔ کون ہے کچرے کا ڈھیر؟ اس کی جانب سے پڑا ایک جاندار گھونسا سیدھا جبڑے پر آ کر لگا تھا۔ وہ پیچھے رکھے ٹیبل پر گرا تو بیشتر چیزیں بکھر کر زمین بوس ہو گئیں۔ اس کے نفیس سے آفس کی حالت دیکھنے لائق تھی اس سمے۔ پھیلے ہوئے کاغذات، آگے پیچھے رکھی کرسیاں، بکھرے بالوں اور تازہ زخموں کے نشان لیے میز پر گرا حسان۔ معافی مانگو گے یا؟ لیکن اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھا، کانپتے ہاتھ رمشا کے سامنے جوڑ دیے، ٹوٹے دانتوں اور خون رستے ہونٹوں کے ساتھ معافی مانگنے لگا۔ رخ نے گردن کسرتی انداز میں دائیں بائیں پھیری تھی، پھر ہاتھ جھاڑ کر گہرا سانس لیا۔ اتنا کافی ہے رمشا؟ ایک بار رک کر پوچھا۔ رمشا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پھر جلدی سے سر از بات میں ہلایا۔ بہت ہے بھابھی، بس اب چلیں یہاں سے پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ اس کے کہنے پر وہ ایک قہر آلود نگاہ حسان پر ڈال کر رمشا کی جانب مڑی تھی، پھر اسے ہاتھ سے تھام کر آفس کا دروازہ کھولتی باہر نکل آئی، ساتھ ہی ہاتھ میں تھاما سیاہ چشمہ بھی آنکھوں پر جمایا تھا۔
لوگ مڑ مڑ کر اس دراز قد خوبصورت سی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ کسی بھی نگاہ کو خاطر میں لائے بغیر بے نیازی سے قدم اٹھاتی آگے ہی آگے بڑھتی رہی، اور آج شاید وہ ان لڑکیوں کی شکر گزار بھی تھی، انہیں لڑکیوں کی جنہوں نے اسے اس دن میدان میں گرا کر مارا تھا۔ تبھی تو وہ وقت تھا کہ پھر اس نے ہر اس ہاتھ کو روکنا سیکھ لیا تھا جو اس کی جانب کسی بھی غلط ارادے سے بڑھا ہو۔ اس نے یہ سیکھ لیا تھا، اسے یہ سیکھنا ہی تھا۔ ایک دفعہ جب اس نے بھی دھاڑ کر وار کیا تو کبھی کوئی حق تلفی کے ناپاک عزائم لیے اس کی جانب نہ بڑھ سکا۔ وہ آج خود پر فخر کرتی تھی، اس کا فخر کرنا بنتا تھا کیونکہ وہ مضبوط تھی۔ رمشا نے شکر گزاری سی آنکھیں رخ کی جانب پھیری، اس کا دل لالا رخ کے لیے عزت سے بھرنے لگا۔ اچھا، تو لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، بھابیاں اس قدر مہربان اور مضبوط بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس نے تو کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا کہ بھابیاں بہت چنڈال اور خراٹ سی فطرت کی مالک کوئی مخلوق ہوتی ہے، لیکن یہ کیا؟ اس کی بھابھی تو ایسے کسی بھی کردار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس کی بھابھی تو عزت کرتی تھی، عزت کروانا جانتی تھی۔ اس کی بھابھی غیرت مند تھی، وہ غیرت کے لیے اپنا سر تک کو کٹوا سکتی تھی۔ اس کی بھابھی تو عظیم عورت تھی، اس نے ہمیشہ ظلم کے خلاف عزم سے بولنا سیکھا تھا، اس نے ڈر کر چھپنا نہیں سیکھا تھا، اور اس نے کیا خوب سیکھا تھا، وہ اس سے متاثر ہوئی تھی۔ ہاں، وہ رخ کی دل فریب اور دھوپ چھاؤں سی شخصیت کے لیے پگھلنے لگی تھی۔ اس کے گلے میں یکدم آنسوؤں کا گولا اٹکا تو اس نے چہرہ جھکا لیا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے قدموں میں گرنے لگے تھے، لیکن یہ وہ پہلے آنسو تھے کہ جنہیں وہ خود صاف کرنا چاہتی تھی، اکیلے، تن تنہا، کیونکہ جو اپنے آنسو خود صاف کرتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی مضبوط بننا چاہتی تھی، زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے آنسو پوچھنے والی ہی صحیح۔ اس نے اگلے ہی لمحے آنکھیں رگڑی اور سر اٹھا کر چلنے لگی۔ دوسری جانب پگھلتی دھوپ کے عکس میں وہ تینوں بھی ایک دوسرے کے مقابل برا جمان تھے، اسپند اور ارسل ایک جانب، جبکہ زرتاج سفید پڑتا چہرہ لیے ان کے مخالف۔ یہ جس کی تصویر دکھا کر آپ ارسل کو اس کی بیوی سے بدگمان کرنا چاہتی ہیں نا محترمہ، وہ میری بہن ہے، لالا رخ۔ بات اسپند نے ہی شروع کی تھی۔ ارسل تو سکڑے ابرو لیے بہت سنجیدہ سا بیٹھا تھا، کچھ تھا جو اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ سرتاج نے جلدی سے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑے تھے، پھر لب مس کرتی تیزی سے پلکیں جھپکانے لگی۔ وہ وہ اس نے مجھے کسی پر الزام لگانے سے قبل اگر آپ تھوڑی بہت تحقیق کر لیا کریں تو کچھ قباحت نہیں، بس انسان عین وقت پر ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ خیر، جو بھائی ہے آپ کا، کیا اس کے کرتوت جانتی ہیں آپ؟ یا ان کارناموں سے یکسر بے خبر، کسی اور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے ہی میں وقت صرف ہوتا رہا ہے آپ کا؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، پیچھے ہو کر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ٹھنڈے انداز میں بھگو بھگو کر مار رہا تھا۔ ارسل نے بھی اب کے انہی سنجیدہ نگاہوں سے زرتاج کو دیکھا تھا۔ میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو ارسل مجھے بہکا رہے تھے کافی عرصے سے۔ زبان سنبھال کر بات کرو تم زرتاج، میں نے کبھی تم سے کوئی غیر ضروری تو کیا ضروری بات بھی نہیں کی، اور تم یہ سب۔ اسمن نے ٹیر سے ابل کر بولتے ارسل کو ہاتھ کے اشارے سے تھمنے کو کہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل چپ سا ہو گیا، اسے اپنا آپ بہت بیوقوف اور چھوٹا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے معاملے میں کسی اور کا بولنا اسے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ اس نے تنفر سے رخ ہی پھیر لیا۔ میں اور آپ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سب سچ نہیں۔ آپ بلا وجہ کسی بھی شخص پر منہ اٹھا کر الزام نہیں لگا سکتی، اور اگر آپ الزام لگا بھی رہی ہیں تو کیا کوئی جاندار ثبوت رکھتی ہیں آپ اپنے اس الزام کا؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زرتاج سے سانس لینا مشکل ہونے لگا، اس نے بے اختیار ہی تھوک نگلا تھا، پھر ذرا سنبھل کر بیٹھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، مجھے سب کے سامنے جھٹک کر پھر تنہائی میں مجھے ورگلاتے ہیں۔ مجھے بس اپنا حق واپس چاہیے تھا۔ میں ہر روز ان کے آفس صرف اس لیے چلی آتی ہوں تاکہ ان سے اپنے دکھے دل کا بدلہ لے سکوں۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ لڑکی جہاں ارسل کو آخری حد تک زج کر رہی تھی، وہی اسفند کو سخت مایوس بھی۔ بہت گھسا پٹا تھا یہ والا، کچھ اور آزمائیں بی بی، میرے خیال سے آپ اس سے بھی زیادہ جاندار وجہ گھڑ سکتی تھیں، پھر اتنے روایتی طریقے پر انحصار کرنے کی وجہ؟ ابرو اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ ارسل تو اسے لب بھیچے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، البتہ وہ اسمن کے جواب پر گڑبڑا کر پہلو بدل رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ثبوت؟
اب آپ ایک محروم اور کمزور لڑکی سے ثبوت مانگیں گے؟ وہ ایک بار پھر سے پلکوں سے آنسو صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ اس کی دل گرفتگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسپن نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب کہ اس کی آنکھیں سخت تھیں۔ نہ تو آپ محروم ہیں اور نہ ہی کمزور۔ آپ ایک انتہائی شاطر اور ڈپلومیٹ لڑکی ہیں۔ آپ کا یہ پہناوا بھی کسی عام سے بازار کا حصہ نہیں لگتا۔ بالوں کی ہوئی تازہ کٹنگ کو تو نظر انداز بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو یہ برانڈڈ میک اپ سے آپ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، یہ سب آپ کے محروم اور کمزور ہونے کے لیے ہرگز بھی مناسب نہیں۔ کم از کم کور سٹوری پر تو توجہ دیں آپ۔ وہ اگلے ہی پل ہتک سے سرخ ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دانت پیس کر اسفن کی جانب دیکھا۔ میں سچ بول رہی ہوں اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ بالکل، اسفن نے سر ہلایا تھا۔ لیکن جو ثابت ہو چکا ہے پہلے آپ اس پر تو غور فرمائیں۔ شاید جو غیر ثابت شدہ ہے۔ پھر وہ بھونڈا نظر آنے لگے۔ اس نے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر یکدم ہی زرتاج کا موبائل پیغام کی آواز سے بج اٹھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ زرتاج نے ناسمجھی سے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں ایک انجان نمبر سے چند ویڈیوز واٹس ایپ کی گئی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے ویڈیوز اور تصاویر کو کھول کر دیکھا تھا تو سر سے پیر تک جسم پسینے میں نہا سا گیا۔ اسفن محسوس ہوا اس کا سفید سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹیبل بچا کر اس کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ چونک کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو اب بھی کچھ ثابت کرنا ہے بی بی؟ لیکن وہ وہاں رکی ہی نہیں۔ تیزی سے پیشانی کا پسینہ رگڑتی باہر کی جانب بھاگی۔ ارسل اور اسفن دونوں اسے گردن موڑے دیکھ رہے تھے۔ پھر جب وہ کیفے کا دروازہ دھکیلتی باہر کی جانب بڑھ گئی تو اسفن اس کی جانب پلٹا۔ وہ یخلخت ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کان جانے کیوں سرخ ہو رہے تھے؟ اگر کوئی بات پریشان کر رہی تھی تو مجھ سے کہنا تھا نا ارسل، اسفن نے بیٹھے بیٹھے ہی کہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں تھی لالے۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے خود ہینڈل کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر مسکراتا ہوا اسفن اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبایا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم بہت بہادر اور غیرت مند ہو ارسل۔ لالا رخ نے مجھے کل رات ہی تمہارے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ ارسل ٹھٹکا تھا، لیکن اسفن نے اس کا ٹھٹکنا محسوس نہ کیا۔ ویسے ہی بولتا رہا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم ایک مضبوط اور اپنے مسائل حل کرنے والے جرأت مند مرد ہو۔ سچ پوچھو تو رات سے مجھے تم پر بہت فخر ہو رہا ہے۔ تم میری بہن کے شوہر ہو، اسے خوش رکھ رہے ہو، اس جیسی سربھری کے ساتھ اتنے تحمل سے رہ رہے ہو۔ میں حقیقتاً شکر گزار ہوں تمہارا۔ بس وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کچھ مسائل میں الجھے ہوئے ہو، اسی لیے اس مسئلے کو وقت نہیں دے پا رہے۔ بس پھر اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی اور میں سب کچھ طے کر کے یہاں چلا آیا۔ وہ نرم گرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اب کے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارسل کی آنکھیں پھیلی، تیش کی جگہ تعجب نے لی تھی۔ یہ سب اس نے کہا آپ سے؟ میرے بارے میں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسفن اس کی معصومیت پر ہنس پڑا، پھر سر اس بات میں ہلاتا اس کا کندھا تھپک کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خالی خالی سا اس پگھلتی دھوپ کے عکس میں کھڑا رہ گیا۔ لالا رخ نے اس کی کمزوریوں کا اشتہار نہیں لگایا تھا۔ اس نے کسی کے سامنے بھی ارسل کو ہلکا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو خدایا، وہ سر دونوں ہاتھوں میں گراتا وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ آخر یہ لالا رخ اس قدر بے یقین کیسے کر دیا کرتی تھی؟ اسے لگتا تھا کہ وہ اب اس کی کسی بھی حرکت پر حیران نہیں ہوگا، لیکن اگلے ہی پہر وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ متعجب کر دیا کرتی تھی، اسے پہلے سے بھی زیادہ سحر زدہ کر دیا کرتی تھی۔ اسی لمحے اس کے دل پر پہلی ضرب پڑی تھی، ہاں، دوسری محبت کی پہلی ضرب، جاندار اور اٹل سی ضرب۔ وہ واپس پلٹا اور پھر جب گھر میں داخل ہوا تو فاطمہ اور گل لانچ میں بیشتر رنگ برنگے کپڑے پھیلائے دیکھ رہی تھیں۔ ساتھ رامین بھی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جوڑا بھی تھا۔ اسفن پر نگاہ پڑتے ہی وہ یخلت گڑبڑائی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا پاس چلا آیا، پھر اس کے عین سامنے بیٹھ گیا، گردن ایک جانب کو ڈھلکا کر اسے دیکھا۔ فاطمہ اور گل کے سامنے بھی اس بے شرم کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ رامین نے غصے سے گہرا سانس لے کر قدم اپنے پورشن کی جانب بڑھائے تھے، لیکن پھر فاطمہ کے روک لینے پر اسے روکنا ہی پڑا۔ ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ کپڑے تو پسند کر لو، پھر بعد میں کہو گی مجھ پر یہ رنگ نہیں جچ رہا، وہ دوسرا والا زیادہ اچھا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور بے تاثر چہرہ لیے ایک بار پھر سے پلٹ آئی۔ فاطمہ نے اب کے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔
तुम अरसल के पास गए थे, क्या हुआ, खैरियत थी ना? जी मामी, खैरियत ही थी, बस वैसे ही मिलने गया था उससे। कुछ बिजनेस के मामलात थे। ये अफगान मामू कहाँ है? कुछ बात करनी थी इनसे मैंने। इसी पहर रामीन ने एक जोड़ा उठाकर हाथ में लेकर जाचा था, फिर गुल को मुस्कुराकर दिखाने लगी। इसकी आंख में जैसे जच गया था ये वाला लिबास। बेसाख्ता ही असवन की जानिब निगाह उठाई तो चौंकी। वो बुरा सा मुंह बनाकर नफी में सर हिला रहा था, जैसे इसे ये जोड़ा हरगिज भी पसंद ना आया हो। हाँ अच्छा है रामी, ये रंग भी बहुत खिलेगा तुम पर, यही ले लो। लेकिन रामीन का दिल अब इस जोड़े से बिल्कुल उठ चुका था। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों इस हिजियानी मुर्गे की बात मान रही है। उसने जब से वो जोड़ा रख कर एक दूसरा उठाया और फिर ना चाहते हुए भी असमन की जानिब देखा। वो मासूमियत से लब दबाए एक बार फिर सर नफी में हिला रहा था। साथ साथ चेहरे पर जमाने भर की मायूसी भी तारी कर ली थी। रामीन ने गहरा सांस लिया और फिर ये वाला लिबास भी आहिस्ता से रख दिया। फातिमा ने इसके सत पड़ते हाथों को देखा तो बोली, क्या हुआ रामी, तुम तो इतनी जल्दी पसंद कर लेती हो, फिर अभी तक कोई जोड़ा तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नहीं नहीं चची, मैं देख रही हूँ। उसने उजरत में जल्दी से एक जोड़ा उठाया और बहुत कोशिशें की कि इस गंजे कबूतर की जानिब ना देखें, लेकिन ना भाई। उसने अब के बहुत बेचारी निगाहों से इसे देखा था, जैसे कह रही हो प्लीज असवंत अब मत कीजिएगा, लेकिन वो असवंत ही क्या जो मान जाए। एक बार फिर सर नफी में हिलाया तो अब के रामीन ने जोड़ा सामने फेंका और बेसाख्ता ही उठ खड़ी हुई। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि खुद ही कोई पसंद करके मुझे बता दे, कम अज कम मुझे। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह यकदम बंद किया था, फिर जल्दी से नफी में सर हिलाया। असफर ने उबलती मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से रोक रखी थी। फातिमा और गुल अलबत्ता इसे नासमझी से देख रही थी। वो जल्दी से अपने पोर्शन की जानिब भागी तो पीछे असफन का बुलंद बाग कहका गूंजा। फातिमा ने बहुत कुछ समझकर इसे देखा था। मत तंग किया करो इसे, बेचारी पहले ही बौखला रही थी, ऊपर से तुम असफन, मत सुधरना। तुम और लाला रुख कभी मत सुधरना। कितनी मुश्किलों से मैं इसे कामों से आजाद कर कर यहाँ तक लाई थी, लेकिन तौबा है तुमसे। उसने कंधे उचकाए थे जैसे कह रहा हो मैंने कुछ नहीं किया। गुल भी समझकर हंसने लगी थी। फिर वो एकदम उठ खड़ा हुआ, झुककर एक जोड़ा उठाया, सया रंग का बेहद खूबसूरत जोड़ा। उस पर सुनहरे रंग के सितारों का काम जगमगा रहा था। उसने इन दोनों की जानिब देखा। अगर मैं ये इसे खुद दे दूं तो कहीं रिवायात की पासदारी में कमी तो नहीं आ जाएगी ना मामी? फातिमा बेसाख्ता हसीन थी। क्या करना चाहती हो तुम? फुरकान को पता चल गया ना तुम्हारी इन अय्याशियों का, फिर कहीं के नहीं रहोगे तुम। मामी, आप इतना साथ नहीं दे सकती मेरा? उबरू उचकाकर बच्चों की तरह पूछा था। अब के गुल और फातिमा एक साथ हंस पड़ी थी। मैं इतना कितना जितना साथ देती हूँ ना वही काफी है। वैसे भी अरमान लाला मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम सबको बिगाड़ने में सरासर मेरा हाथ है। अरमान मामू को कौन बताएगा? उसने बुरा मान कर कहा तो फातिमा मुस्कुराई, फिर सरसबाद में हिलाकर जैसे इसे इजाजत दी थी। जाओ देकर आ जाओ, क्योंकि मानोगे तो तुम वैसे भी नहीं, लेकिन मेरी बच्ची को ज्यादा तंग ना करना, वो पहले ही घबरा गई है तुम्हारी वजह से। वो हल्का सा हंसा, फिर दूसरी जाने बने पोर्शन की जाने बढ़ गया। वहां का लॉन्च खामोश पड़ा था। उसने यहाँ वहां देख कर इसे तलाशा, लेकिन वो शायद अपने कमरे में ही थी। उसने कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, फिर मुस्कुराहट दबा का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। अगले ही पल उसने दरवाजा खोला था और इससे पहले कि वो दरवाजा इसके मुंह पर ही बंद कर देती, उसने जल्दी से अपना पाँव दहलीज पर जमाया। इतना गुस्सा? चले जाएं आप असमन यहाँ से। जहर लग रहे हैं आप मुझे इस वक्त। मुझे पता है कि मैं तुम्हें शहद कभी लगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन वो वाला जोड़ा ज्यादा अच्छा था जो। वो एकदम ही असमन चीखी तो वो हंसता हुआ पीछे हुआ, फिर इसकी रोने की तैयारी करती आंखों में देखा तो इसे मजीद तंग करने के इरादे पर लानत भेज दी। जल्दी से पीछे छुपाया जोड़ा इसके सामने किया तो वो सवालिया निगाहों से इसे देखने लगी। हर रंग अच्छा लगता है तुम पर, बस तुम्हें तंग कर रहा था। और ये जो जोड़ा है, बस तुम सब उठा रही थी, लेकिन ये वाला नहीं उठा रही थी। संजीदगी से बोलते बोलते इसके लब एक बार फिर शरारत से फड़फड़ाए तो रामीन ने इससे जोड़ा झपट कर दरवाजा ठाक के साथ इसके मुंह पर ही बंद कर दिया था। वह महसूस होकर हंसता हुआ बाहर की जाने बढ़ रहा था और रामीन वो माथे पर हथेली जमाए सुर्ख चेहरा लिए खुद को कोस रही थी। क्या करे वो इस असवन का। रात थक हार कर वो घर वापस पलटा तो किचन से उठा पटक की आवाजें आ रही थी। उसने हैरत से आगे बढ़कर किचन के दरवाजे तक पहुंचकर
اندر دیکھا تو مزید حیران ہوا۔ لالا رخ اور رمشا ٹیبل کے گرد لگے کرسیوں پر بھرا جمان پیزا کے کھلے پیکٹ کے سامنے بیٹھی تھیں۔ ساتھ ساتھ وہ کسی بات پر ہنستی بھی جا رہی تھیں۔ کوک کی ایک بڑی بوتل بھی پاس ہی رکھی تھی۔ یکلخت ہی گل کی نگاہ اس پر پڑی تو جلدی سے ہاتھ میں پکڑا پیزے کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ رخ نے بھی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے اسے یکسر نظر انداز کیا اور پھر سر نفی میں ہلاتا زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو رخ بالوں کو ہاتھوں سے بل دیتی جوڑا بنا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سنگھار آئینے پر رکھے اپنے موبائل اور رسٹ واچ کی جانب بڑھایا۔ وہ پیچھے سے چہرہ نکالے اس کا کھچا کھچا سا رویہ محسوس کر کے جزبز ہو رہی تھی۔ پھر تھوک نکل کر پاس چلی آئی۔ عین اس کے پیچھے رک کر اس کا عکس سنگھار آئینے میں دیکھا۔ ارسل آپ، وہ میرا معاملہ تھا لالا رخ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی میں اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ میں آپ کی مدد، کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ لالا رخ سے پلکیں جھپکانا مشکل ہوا۔ کیا کہا ہے آپ سے لالا نے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آج، اس نے کہہ کر اس کے ساتھ سے نکلنا چاہا تو اگلے ہی پل رخ نے اس کا ہاتھ کونی سے تھام کر اسے روک لیا۔ وہ رک گیا تھا لیکن خاموش ہی رہا۔ سوری، اسے اس کی لرزتی سی سرگوشی سنائی دی تھی۔ ارسل نے بے ساختہ ہی چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی۔ کسی پل لگتا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن ٹھیک اسی پل وہ رونے لگ جاتی تھی۔ اسے یہ لڑکی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ مضبوط رہتے رہتے اکثر تھک جایا کرتی تھی، اور جب تھکن اس کے دل سے سرایت کرتی، رگوں میں اترنے لگتی تھی، تب ہی یقیناً وہ اپنا ضبط ہار جاتی تھی۔ میں نے بس تھوڑی سی پریشانی دور کرنا چاہی تھی آپ کی۔ کیا لالا نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی جو نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ پلکوں کے باڑ پر ٹھہرے وہ ضبط کے آنسو تھے۔ ان کے ٹوٹ کر گرنے پر وضاحت دینی پڑتی تھی، اور وہ شاید اسی وضاحت سے خائف تھی جبھی ان آنسوؤں کو روکے رکھا۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے مجھ سے رخ، لیکن میری عزت نفس اس سب میں ضرور مرہوس ہوئی ہے۔ مجھے آج اپنا بہت چھوٹا لگ رہا ہے رخ، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی نرمی سے وہ پگھلنے لگی تھی۔ غصہ ہی تو نہیں کرتا تھا وہ، جبھی تو رخ ہارنے لگی تھی اس کے سامنے۔ اس نے بامشکل اپنا بوجھل ہوتا دل سنبھال کر چند لفظ کہنے کی صحیح کی تھی۔ تو ڈانٹے نہ مجھے، ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں آپ میری غلطیوں پر؟ اس نے اب کے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا، جیسے آج وہ اس کی ڈانٹ کے علاوہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوگی۔ ارسل نے اس کے ہاتھ کی جانب گردن جھکا کر دیکھا اور پھر اپنی ہی جگہ جم سا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر تازہ زخم تھے، اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی اور زخم پر مرہم نہ ہونے کی صورت میں جلد خشک ہو کر پھٹی پھٹی سی دکھ رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، پھر بہت احتیاط سے زخموں پر ہاتھ لگائے بغیر بغور انہیں نگاہوں کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ مجھے دادی نے بتایا تھا آپ کے ٹراما کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے بھی اپنی پریشانی نہیں کہتے، تو میں نے آپ کی پریشانی دور کرنا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیوں کیا ہے ایسے تم نے؟ اس نے رخ کی بات بہت نرمی سے کاٹی تھی اور ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ دو آنسو رخسار سے پھسل کر گردن میں لڑکے تھے۔ رخ نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے اور پلٹ گئی۔ فرتے جذبات سے اس کے جوابات بے ہنگم سے تھے، بے ربط، بے ترتیب۔ وہ اس کے سامنے یوں ٹوٹی بکھری نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں پابند نہیں ہوں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کی، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں۔ لیکن ارسل نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، پورا ارتکاز اس کے بہت نزدیک تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایسے کیسے تم مجھے جواب دینے کی پابند نہیں ہو؟ ہاں، ارسل افغان نے کبھی یوں سنجیدگی سے حق نہیں جمایا تھا، لیکن آج ایسے حق سے پوچھ کر وہ لالا رخ کو مزید کمزور کر گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے دیوار سے لگا کر اپنی بات منوایا کرتی تھی، آج وہ ساکت تھی۔ اس کے ہاتھوں سے جیسے ساری ہمت سلب کی جا چکی تھی۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے دھکیل نہیں پا رہی تھی۔ ارسل، میری پابند نہیں ہو تو کس کی پابند ہو پھر؟
اس نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ لالا رخ اس کی کاٹ دار سی سنجیدگی پر سہم سی گئی تھی۔ ارسل، کیوں بات نہیں مانتی ہو میری تم؟ ہاں، سمجھاتا ہوں تو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ سختی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے سختی کرنا آتی نہیں ہے، لیکن تم اس طرح خود کو تکلیف دو گی تو یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ آخر میں اس قدر درستگی سے پوچھا کہ وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ آنسو تیزی کے ساتھ گرنے لگے تھے ارسل کی قمیص پر۔ اس نے اگلے ہی پل اسے آزاد کر دیا تھا، پھر پلٹ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی لڑکھڑاتی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ میں آپ کی اور اپنی ازواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی تھی ارسل۔ میں آپ کے اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، آپ اسے دل سے نہیں نکال سکتے، لیکن میں کیا کروں ارسل؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی اور کی محبت میں گھلنے لگتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ میری اذیت تھوڑی کم ہو جائے؟ میں کیا کروں ارسل؟ مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا، چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ روتی ہوئی اس سے لگی رہی۔ ارسل اب بہت نرمی سے اس کے ڈھیلے جوڑے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں پر اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جنگلیوں کی طرح مارتی دھاڑتی ہی اچھی لگا کرتی ہے تھی، وہ ایسے روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا سر بہت آہستگی سے سہلاتے ہوئے وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اسے رونے کے لیے پناہ کی ضرورت تھی تو اس نے اسے پناہ دینے سے گریز نہیں برتا تھا، کیونکہ جب کوئی بہت مضبوط سا انسان آپ کے سامنے رو پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مضبوطی کا لبادہ سجائے تھکنے لگا ہے۔ اسے اس کی کمزوری پر آر دلائے بغیر آگے بڑھ کر گلے لگا لینا چاہیے، اور اس نے بھی یہی کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بہت چپکے سے، بہت آہستہ سے، بنا کسی چاپ کے اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ رات اسی تاریکی کے پہر میں خاموشی سے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی آمنہ نے اپنی آنکھ سے گرتے اس آنسو کو سختی سے رگڑ ڈالا تھا۔ یاد کے زخموں کی اذیت آج بھی ساتھ تھی، اور ہر گزرتے پل یہ زخم تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ تینوں محبت کے کھچے گئے اس بے رحم سے تکون میں قید تھے، اور تکون جس کا ایک سرا ہمیشہ تنہا ہی رہا کرتا تھا۔